ہمیں کیا معلوم تھا؟ اس لیے آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے۔ انشاءاللہ یہ اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن مختصر اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ اذان ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر چھت نہیں کھڑی ہوتی، اس لیے دین کی بنیاد اساس نماز ہے۔ نماز سے محبت کرنا چاہیے، اور نمازوں کا بہت بڑا شان ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے نمازی لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی ان کو انتظار ہوگا، وہ پریشان ہوں گے کہ ہم پل صراط سے گزر جائیں، اس عالم میں نمازی کھڑے ہوں گے تو اللہ کے ملائکہ یاقوت اور مرجان کے موتوں سے جڑی ہوئی کشتیاں لے کر آ جائیں گے، کہیں گے اے نمازیوں ان کشتیوں میں بیٹھ جاؤ۔ جب نمازی ان کشتیوں میں بیٹھیں گے کیا دیکھیں گے؟ ان کے امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، جو ان کے مؤذن اذان دیتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ وہ نمازیوں کو بڑی حیرانگی ہوگی، یہ تو امام صاحب بیٹھے ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے، یہ مؤذن صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ ملائکہ سے پوچھیں گے اس کشتیوں میں ہمارے امام، ہمارے مؤذن، تو فرشتے جواب دیں گے اے نمازیو یہ وہی مساجد ہیں جن کو تم آباد کرتے تھے، آج تمہارے امام، تمہارے اذان دینے والے ان کشتیوں میں ہیں۔ اللہ نے مساجد کو کشتی بنا دیا، یاقوت اور مرجان کے موتی لگا دیے، اور ان مساجد میں جو آج کشتیاں بن چکی ہیں ان میں بیٹھ جاؤ اور پل صراط کو پار کر جاؤ۔ پھر کیا منظر ہوگا؟ باغ جنت میں میرے کملی والے آقا مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جنت کے دروازے جو ہیں نا وہ 8 ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو مین دروازہ ہے آتی باب الجنت یوم القیامت فلیستفتحوا، مین دروازے پر میں امام الانبیاء ہوں گا، سبحان اللہ۔ میں اس کو دستک دوں گا۔ تو آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا جو جنت کا مین دروازہ ہے وہ جانتے ہو کہ 2 پلوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ دروازے کے 2 ہوتے ہیں نا پلے، کتنا فاصلہ ہے؟ وہ مین دروازہ جنت کا جہاں سے تمہارا نبی گزرے گا، 2 پلوں کا کیا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے عطا کردہ علم سے اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا ذاتی علم ہے، محبوب کا علم رب کی عطا سے۔ یا رسول اللہ آپ خود بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو دروازہ مین جنت کا میں دستک دوں گا، مکہ سے ملک شام کا فاصلہ، یہ کتنا سفر بنتا ہے؟ 900 میل، 900 میل کا سفر بنتا ہے۔ اتنی مخلوق قیامت تک کے مومن میرے آقا کی غلامی میں جنت میں جائیں گے، اور مین دروازہ اتنا کھلا ہوگا کہ 2 پلوں کے درمیان 900 میل کا فاصلہ ہوگا۔
اور حدیث میں ہے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ سفید ہوگی، جیسے یہ میدا ہوتا ہے، خوشبودار ہوگی، چٹی مٹی ہوگی، اور اس میں حوض کوثر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، جام کوثر محبوب مصطفیٰ پلاتے جائیں گے، علی المرتضیٰ پلاتے جائیں گے، حسن حسین پلاتے جائیں گے، اور عاشقوں کو یہ کوثر نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جو آب کوثر ہے اس کے پیالوں کی تعداد جانتے ہو؟ اس کے برتن یعنی اس کے پیالے کتنے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں پانی کے گلاس کم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کوثر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جتنا آسمان کے تارے ہیں اتنا آب کوثر کے پیالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب رحمت للعالمین محبوب کا صدقہ ہے۔ یہ میلاد النبی کا محفل ہے، اور میلاد النبی کی آمد ہے۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار، میرے آقا آئے تو بہاریں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے انڈیا میں، اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ۔ وہ ہر سال میلاد کی محفل مناتے تھے، لیکن ایک سال ایسا بھی آیا، عالم دین تھے، درویش تھے، ان کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے، کوئی شیرینی، کوئی مٹھائی، کوئی خیرات مانگ سکے، تو بڑے مغموم تھے۔ انہوں نے اپنے سر کی ٹوپی اتاری اور ایک طالب علم کو دے دی، اور کہا، فرمایا کہ یہ ٹوپی لے جاؤ اور بھونے ہوئے چنے لے آؤ، اسے بیچ کر بھونے ہوئے چنے لے آؤ۔ اس نے جا کر ٹوپی بیچ دی اور بھونے ہوئے چنے لے کر ایک تاشت میں رکھ دیے۔ جب تاشت میں رکھ دیے تو انہوں نے میلاد شریف پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا، آقا کے ایصال ثواب کے لیے ان چنوں کو تاشت میں رکھ دیا اور خیرات تقسیم کر دی۔ خیرات تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، محبوب کی نیاز دلا دی۔ اور پھر رات کو جب سوئے، بڑے مغموم غمگین ہو کر سوئے کہ میں کوئی خیرات نہیں کر سکا۔ جب غمگین ہو کر سوتے ہیں، میرے آقا کی حدیث چمک رہی ہے، من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جڑا عشق نبی وچ مر گئیاں او تر گئیاں، جے کو میٹھے مدنی نال پیار ہے ہوندا بیڑا۔ سبحان اللہ۔ اب آقا کی زیارت نصیب ہوئی، بھونے ہوئے چنے وہ تاشت میں رکھے ہوئے ہیں، اور آقا مسکرا رہے ہیں۔ آپ ان چنوں کو اٹھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم، مجھے تیرے یہ بھونے ہوئے چنے بھی بہت پسند آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدینے والے آقا عاشق کی حیثیت کو نہیں دیکھتے، عاشق کی نیت کو دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کول خانی میں، قرآن خانی میں چندے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی روایت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مسکین لوگوں کے چنوں کو بھی پسند کیا اور خوش ہوئے۔ معلوم ہوا جو میلاد پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آقا کے لیے ایصال کرتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نبی نے زیارت کرا دی، وہ چنے تناول فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے پسند آئے ہیں۔ معلوم ہوا جو منکر میلاد ہے اس کی حوصلہ افزائی نبی نے نہیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے جس نے میلاد بنایا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من احبانی کانا معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، مجھے ہی خواب میں دیکھا میری شکل میں، الیاذ باللہ، آقا نے فرمایا شیطان بھی نہیں آ سکتا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ تو اس عالم کا بعض خواب تھا۔ تو اللہ کے نبی نے باور کرا دیا جس کو میں زیارت کراتا ہوں وہ میری زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر
ابو الفضل ختلی، ان کے پیر شیخ حسری، ان کے پیر شیخ ابو بکر شبلی، ان کے پیر حضرت جنید بغدادی، یہ گنہگار زیارتیں کر چکا ہے ان علاقوں میں جا کر، سبحان اللہ، عربستان میں جا کر، عراق بغداد میں جا کر یہ گنہگار زیارتیں کر چکا ہے۔ اور حضرت ابو بکر شبلی کے مرشد جنید بغدادی، مجھے شرف ہوا زیارت کا، ان کے مرشد سری سکتی، مجھے شرف ہوا زیارت کا، یہ میں فخر سے نہیں شکر سے عرض کر رہا ہوں۔ ان کے مرشد امام معروف کرخی جو امام رضا کے خلیفہ ہیں، ان کے مزار کو چوما، فاتحہ پڑھا۔ تو ان کے پھر مرشد حضرت امام رضا، ان کے مرشد امام موسیٰ کاظم کاشبیہ میں ہے، گناہگار کو شرف ہوا زیارت کرنے کا۔ امام جعفر صادق بقی میں ہے، زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ امام محمد باقر بقی میں ہے، زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے والد زین العابدین جنت البقی مدینہ میں ہے، زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا لخت جگر حسین کربلا میں ہے، اس گنہگار کو زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حسین کا پیر اس کا بابا علی نجف میں ہے، گنہگار کو زیارت کا شرف حاصل ہوا، حتیٰ کہ اس راستے سے مدینہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جو داتا صاحب کے پردادا پیر تھے ابو بکر شبلی بغدادی، وہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھتے تھے، اور پھر پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد۔ ان کو خواب میں میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا اور میرے آقا نے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا صلاۃ و سلام کے منکر مولویوں کو نبی نہیں چومتے، ان کو چومتے ہیں جو میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے لا تعداد ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھایا، لا تعداد کو بیعت فرمایا، لنگر قائم کیا، علماء کو قرآن حدیث کا درس دیا، اسی طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ